ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہوا جی. آپ جانتے ہیں کہ میرے بزرگوں میں میاں طفیل محمد صاحب بھی ایک بڑے بزرگ رہے ہیں اور ان کے ساتھ بھی بہت محبت کا تعلق رہا. وہ ایک مجلس میں تھے, مجھے یہاں تک یاد پڑتا ہے شاید شیخو پورہ میں. وہاں 10 20 50 لوگ تھے اور ان میں سے ایک صاحب, ہوتا ہے نا ایسا کہ آپ تنقید کر رہے ہوتے ہیں یا کسی غلطی کی طرف توجہ دلا رہے ہوتے ہیں تو وہی غصہ جو آپ نے اس وقت موضوع بنایا ہے وہ آپ پر حاوی ہو جاتا ہے. تو وہ اٹھے اور انہوں نے اٹھ کے واہی تباہی اپنی تنقید بیان کرنا شروع کر دی. اور بجائے اس کے کہ میاں صاحب ان کی تنقید کا جواب دیتے, انہوں نے کہا کہ آپ بیٹھ جائیے. تو نہیں بیٹھے. انہوں نے کہا رسول اللہ نے فرمایا آپ بیٹھ جائیے. تو خیر وہ آدمی تھوڑے سے ٹھٹکے بیٹھ گئے. تو بتا کہاں فرمایا. انہوں نے پھر وہ حدیث سنائی. تو دیکھیے جب انسان کو غصہ آ جائے تو پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ آپ اپنی حیت بدلیں. حیت کی تبدیلی آپ کو متوجہ کرنے کا باعث بن جاتی ہے. بہت سے بزرگوں نے یہ نصیحت کی ہمیں جوانی کے زمانے میں کہ جس وقت کسی دوسرے پر غصہ آ جائے اور بیٹھے ہوئے ہیں تو ٹہلنا شروع کر دیں. تو یہ در حقیقت کیا چیز ہے؟ یہ وہی چیز ہے کہ آپ ایک خاص رو میں ہوتے ہیں. اس وقت آپ اس رو کو بجلی کے کرنٹ کی طرح اصل میں آپ کے پورے وجود کا احاطہ کی ہوتی ہے, اس کو کاٹ دیں تھوڑی دیر کے لیے. ایسے کہا گیا کہ پانی پی لیں. کہتے ہیں نا پرانے بزرگ, غصہ آ گیا بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا اماں بھی کہتی ہیں, ابا بھی کہتے ہیں ٹھنڈے ہو جائیے, پانی پی لیجیے. تو اس سے بھی یہی مقصد ہوتا ہے کہ آپ کی وہ رو جو آپ کے اندر اس وقت ایک بجلی کا پوندا بن گئی ہے اس کا سلسلہ منقطع کیا جائے. تو آپ اس پہ سوچیں. تو دوسروں کی طرف جب آپ کے غصے کا رخ ہوتا ہے تو اس وقت آپ بہت خطرناک میدان میں داخل ہو چکے ہوتے ہیں. کیونکہ یہ بات آپ نے سنی ہوگی, عربی ادب میں بھی ایک بڑا اچھا مقولہ ہے کہ زخم تلوار کے ختم ہو جاتے ہیں, زبان کے نہیں ختم ہوتے. تو زبان کا زخم لگا رہے ہوتے ہیں.